الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی رضید ہو، اسلام اور پیغمبر اسلام ایسے زمانے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، ایک قیصر کی اور دوسرے کسریٰ کی. تقریباً یہ دونوں کے دونوں آدھی دنیا کے اوپر قابو، آدھی دنیا کے اوپر یہ لوگ حکومت کیا کرتے تھے. لیکن جزیرۃ العرب جو آج عرب کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر اتنی جہالت تھی اور اتنی برائیاں تھی، اتنی بگڑی ہوئی عادتیں تھی کہ جس کی وجہ سے نہ قیصر ان کو اپنے حکومت کے تحت لینے کو تیار تھا، نہ کسریٰ ان کو اپنے ماتحت لینے کو تیار تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. جو لوگ بڑے بڑے بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرنا اور ان کو اپنے ماتحت لینا گوارا نہیں کرتے تھے، مناسب نہیں سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے درمیان پیدا فرمایا ہے اور اسلام انہی کے درمیان انہی کے اوپر آیا ہے. اور سب سے پہلا جو کلام اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، جہاں سے وحی کا آغاز ہوا، وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو وہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والوں کو جا کر یہ نہیں کہا کہ تم چوری مت کرو. زنا کرنے والوں سے ہمارے نبی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو. ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہمارے نبی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ تم ڈاکہ مت ڈالو. اور لوٹ مار کرنے والوں سے یہ نہیں کہا کہ تم لوٹ مار مت کرو. اور بچیوں کو قتل کرنے والوں سے جا کر یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹیوں کو قتل مت کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، سب سے پہلا پیغام ہمارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ تھا اقرا. اقرا کے معنی سے پڑھیے، یعنی جہالت کو یہاں سے دور کرنا ہے. یعنی کتنا بھی اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اس میں چراغ اگر روشن کر دیا جائے تو چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے اور روشنی ہوتی جائے گی اور اندھیرا خود بخود چھٹتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اور ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور صاف اور ستھرے ماحول کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو سور پھونکا گیا، جس کی سب سے پہلے تعلیم دی گئی، جس کی ترغیب دی گئی، وہ تھا اقرا کے لوگوں پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. یہ سب سے پہلا پیغام تھا جو سب سے پہلے وہی آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ہر زمانے کے اندر تعلیم و تربیت کی اہمیت رہی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر، موجودہ دور کے اندر، موجودہ حالات کے اندر تعلیم و تربیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے والے بنے. مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ناخواندہ بچے اور بچیاں، بے پڑھے لکھے اور بے پڑھے بچے اور بچیاں جس قدر مسلم علاقوں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر ہیں، شاید کسی اور محلوں کے اندر نہیں.
اور جہالت ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم قسم کی برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ لاکھ اصلاح معاشرہ کی کوشش کیجیے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ ان میں پڑھنے کا، تعلیم کا جب تک کہ مزاج نہ بنایا جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آج اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ابھی اسکول شروع ہو رہے ہیں، پرائمری اسکول شروع ہو رہے ہیں اور کالج شروع ہو رہے ہیں، یونیورسٹیاں شروع ہو رہی ہیں۔ بچوں کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں داخل کیا جاتا ہے اور ایک کالج سے دوسرے کالج میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں کی تعلیم ختم ہو گئی تو اگلی تعلیم کے لیے اعلیٰ اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایڈمیشن کروائے جاتے ہیں، داخلے کروائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج کے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اسکول کا، کالج کا، کسی یونیورسٹی کا انتخاب کریں تو بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کریں۔ اس اسکول کی، اس کالج کی ہم سہولتوں کو نہ دیکھیں بلکہ وہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھیں، وہاں کی تعلیم کو دیکھیں، وہاں کے معلمین کو دیکھیں، وہاں کے نظام کو دیکھیں، جہاں آپ کا بچہ پروان چڑھنے والا ہے۔ اگر آج ہم نے صرف سہولتوں کو دیکھا، تعلیم کو نہیں دیکھا، معلم کو نہیں دیکھا اور وہاں کے انتظام کو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں کہا جا سکتا ہمارے بچے کا مستقبل سنورے گا یا بگڑے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل سنور جائے اور وہ کسی قابل ہو، تو ہمیں آج اپنے بچوں کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے جو انتخاب کرنا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر، جانچ پڑتال کر کے انتخاب کرنا ہے۔ آج اس میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج مسلمان اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں کے اندر برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی عادتیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ حد درجے پریشان ہیں اپنے بچوں سے بھی اور بچیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بچہ اگر اسکول کو نہیں جاتا، 7ویں 8ویں تک پڑھ لیا، نہیں جاتا، بیٹا مت جا، چل کل سے کام کرو، باضابطہ اس کو کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ 14-15 سال کا بچہ حالانکہ حکومت کی جانب سے 18-21 سال کی عمر سے کم بچوں کو مزدوری کروانا اور مزدور پر لگوانا جرم ہے، لیکن آج یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان بھی بھیج دیتے ہیں اور ان معصوم بچوں سے جن کی لکھنے پڑھنے کی عمر ہے، سنورنے سدھرنے کی عمر ہے، ان بچوں کو جو ہے کام لینے والے اس قدر دبا کر کام لیتے ہیں، ایک بڑے مزدور کی طرح ان سے کام لیتے ہیں اور اس قدر کو تھکا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور یہ بچہ ماں کو اور باپ کو ہفتہ 2000 روپے لا کر دیتا ہے تو ماں اسی میں خوش ہے، 1000 اپنے پاس بچہ رکھ لیتا ہے، 15-14 سال کے بچوں کے پاس 22 ہزار روپے کا 25-30 ہزار روپے کے موبائل ہے، اور کام سے آنے کے بعد ہفتہ ماں کو 2-3 ہزار روپے دے دیا، باقی رقم اپنے پاس رکھتا ہے، اور کام سے آنے کے بعد ماں سو جاتی ہے، دروازہ بند کر کے باپ سو جاتا ہے، یہ بچہ اپنا موبائل لے کر گھر کے باہر نکل جاتا ہے، اور اس بچے کی واپسی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ بچہ 12 بجے گھر میں آ رہا ہے، 1 بجے آ رہا ہے، کوئی بچے کا وقت نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیا کر رہا، پڑھ تو نہیں رہا ہے، سوائے برائیوں کے کچھ نہیں کر رہا۔ 14, 15, 17, 18, 20 سال کے بچے ایسی برائیوں سے مبتلا ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس عمر کے بچے نشے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دن بھر ان کا سیٹ اور ان کا غصے دار
ایک گدھے کی طرح ان سے کام لے رہا ہے، تھکا دے رہا ہے، اور بچہ شام میں آنے کے بعد نشہ کر کے گھر آ رہا ہے، یا پھر گھر سے جا کر سونے کے بعد نشہ کر کے گھر آتا ہے، ماں کو کوئی اس کی خبر نہیں۔ ایک نہیں آج ہزاروں بچے اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آئندہ اگر بچوں کو ہم سدھارنا چاہیں گے تو بہت مشکل۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے دوستوں کے بچے ہوں، ہمارے رشتے داروں کے بچے ہوں، ہمارے اڑوس پڑوس کے بچے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عقل سلیم عطا کی ہے تو ان بچوں کے ماں باپ کو رہنمائی کی جائے، ان کو راستہ بتلایا جائے، ان کے بچوں کا مستقبل انہیں بتایا جائے، تعلیم کی انہیں ترغیب دی جائے، تعلیم کی انہیں اہمیت بتلائی جائے۔ اگر صرف ہم نے اپنے بچوں کی فکر کی اور آزو بازو اڑوس پڑوس کے بچوں کی فکر نہیں کی تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا بچہ سدھر کر سیدھے راستے پر قائم رہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے بچوں سے، گلی اور محلے کے بچوں کے ماحول میں رہ کر ہمارا بچہ بھی بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی فکر کے ساتھ اڑوس پڑوس کے، محلے کے، گلی کے بچوں کی بھی فکر کریں۔ ایک سے دوسرے کا ماحول بنتا ہے اور اسی طریقے سے ایک سے دوسرے کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف و اکابرین نے لکھا ہے کہ بچہ متاثر ہوتا ہے 3 لوگوں سے۔ سب سے پہلے بچہ متاثر ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے۔ ماں باپ کیسی گفتگو کرتے ہیں، ماں باپ کیسے رہتے ہیں، ماں باپ کا چال چلن کیسا ہے، ماں باپ کا کیسا احترام کرتی ہے، یا باپ اپنی بیوی کا کیسا احترام کرتا ہے، باپ گھر میں بچوں کے ساتھ میں کیسی گفتگو کرتا ہے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرتا ہے، یہاں سے بچہ سدھرتا اور بگڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو متفکر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی باپ بچوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کی بے عزتی نہ کرے، اسے گالی نہ دے، اسے برا بھلا نہ کہے، اس کی توہین نہ کرے۔ اگر باپ اپنی بیوی کی توہین کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو بچے اس لیے تاثر لیتے ہیں کہ ہماری ماں برابر نہیں، ہماری ماں اسی لائق ہے اس لیے اسے گالی دی جا رہی ہے، ہماری ماں اسی لائق ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس لیے بچے بھی پھر ماں کی عزت نہیں کرتے بلکہ ماں کو بھی گالی دینا شروع کرتے ہیں، ماں کی بھی بے عزتی کرنا شروع کرتے ہیں، ماں کو بھی ذلیل کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کا باپ کر رہا ہے۔ اس کا برعکس پہلو اسی طریقے سے کوئی بھی ماں ہو تو یہ میرا پیغام، یہ میری بات اپنے گھر کی بہو بیٹیوں تک، گھر کی خواتین تک پہنچا دینا چاہیے کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی ماں اور کوئی بھی بیوی اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی بے عزتی نہ کرے، نہ اس کی موجودگی میں، نہ شوہر کی غیر موجودگی میں۔ موجودگی میں اتنا آسان نہیں ہے شوہر کو ذلیل کرنا، لیکن شوہر کی غیر موجودگی میں بہت آسان ہے۔ تیرا باپ ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، ہم قسم کی برائیاں شوہر کی اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں، ورنہ بچے یہ تاثر لیتے ہیں، یہ اثر لیتے ہیں، یہ سمجھتے کہ واقعی ہمارا باپ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ جیسے بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، خاطر تواضع نہیں کرتی، اسی طریقے سے ہمارے بچے بھی پھر باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلے شادی ہونے کے بعد اولاد ہونے والی ہے تو ماں باپ کو، میاں بیوی کو اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے، ویسے ہی رہیں گے جیسے تھے، تو پھر بچے بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ درخت لگائیں گے کاٹے کا اور امید رکھیں گے اس پیڑ سے آم اور جام کے آنے کی، ایسا نہیں ہوگا۔
اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے اپنے ماں اور باپ سے. کوئی ایسی حرکت نہ کرے بچوں کے سامنے جس کی وجہ سے بچہ اس کا اثر لے کر بچہ ویسے ہی حرکتیں نہ کرنے لگتا ہے. چھوٹا دودھ کا بچہ ہوتا ہے, گود کا بچہ ہوتا ہے, 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے, بول کچھ نہیں سکتا, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ برابر اپنے ماں باپ کو پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, اپنے دماغ میں قید کرتا رہتا ہے وہ ساری چیزیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اور دوسرے نمبر پر بچہ متاثر ہوتا ہے اپنے دوستوں سے. اگر دوستانہ ماحول اچھا ہے اور آپ اپنے بچے کو اچھا ماحول دے رہے ہیں دوستوں کا, تو بہت اچھی بات ہے. ان اچھے بچوں سے تاثر لے کر ہمارا بچہ بھی اچھا بن جائے گا اگر آپ کی دعائیں ساتھ میں رہی. اس لیے کہ اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے. ہم دعا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دینا چاہیے. چاہے اولاد بڑی ہو چھوٹی ہو, اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے, ان کے راہ راست پر آنے کے لیے, ان کے سیدھے راستے پر قائم ہونے کے لیے, ان کی کامیابی و نجات کے لیے ماں باپ کی دعائیں ضرور ہیں. یہ انبیاء کی سنت ہے دعا کرنا. حضرت انبیاء علیہ السلام پیغمبر اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کرتے. ہم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے ہیں تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے حضرت علامہ سعدی علیہ الرحمٰن نے کیا خوب کہا ہے, صحبت صالح ترا صالح کو لگ. لوگوں اچھوں کی صحبت میں رہو تو اچھے بن جاؤ گے. صحبت صالح ترا صالح کو لگ, بروں کی صحبت سے بچو ورنہ برے ہو جاؤ گے. اس لیے میری نوجوانوں سے بھی اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے بھی بلکہ بچیوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اب دوستی ایسوں سے قائم رکھے جو اچھے ہیں, جن کے اخلاق اچھے ہوں, جن کی سیرت اچھے ہوں, جو گفتگو کے اعتبار سے اچھے گفتگو کرتے ہوں, عادتوں اخلاق کے اعتبار سے جو اچھے ہوں, ایسے لوگوں سے دوستی قائم کرنا چاہیے. اور جن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں, جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, جن کا رہن سہن اچھا نہیں ہے, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عادتوں کے بگڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہم اگر ان کے ساتھ میں رہے تو کہ ہم نہ بگڑ جائیں. اسی وجہ سے دوسرے نمبر کے اوپر بچہ جو متاثر ہوتا ہے اپنے دوستوں سے. ماں باپ کی بھی یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے تو میرا بچہ کن بچوں میں کھیلتا کودتا ہے, نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بڑا ہو رہا ہے تو میرا بچہ کن بچوں کے ساتھ میں دوستی کر رہا ہے, کہاں اڑتا بیٹھتا میرا بچہ ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر ہم نے اس عمر میں اپنے بچوں کی فکر نہیں کی تو جیسے اونٹ اگر رسی سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے بچہ اگر بے قابو ہو گیا, ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, تو پھر دوبارہ اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے اپنے قابو کو ختم کر چکے. بچے بات نہیں کرنے دیتے کہ بیٹے کہاں جا رہا ہے, تم کو کیا کرنا ہے, بیٹے شام میں جلدی آ کو سو جاؤ اپنا دروازہ بند کر کے, ہماری کیوں فکر کرتے ہیں. بے قابو ہو گئے بچے, بات نہیں کرنے دیتے اپنے ماں باپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ان پر قابو نہیں رکھا. آج بے لگام ہو گئے, آج لگام دینا چاہیں اپنے اولاد کو تو اولاد ماں باپ کو لگام دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اس لیے بچوں پر بہت زیادہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. شاید اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ ہمارے دوست ہیں بیچارے, گھر میں جوان بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. ماں باپ نے, میاں بیوی نے بچوں اور بچیوں کو پابند کر دیا ہے کہ رات 10 بجے کے بعد
اپنا موبائل خود سے لا کر ہمارے بیڈ روم میں جمع کر دینا، خود سے لا کر، بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا. تو بچے عادی ہو گئے. آج کالج اور یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن 10 بج کر 1 منٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے موبائل بیڈ روم میں پہنچ جاتا ہے. آج مجھے بتلائیے ہمارے بچے اس حد تک قابو میں ہیں، رات گزر جاتی ہے موبائل کے چکر کے اندر ہیں. آئے دن نئی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ آج شروع سے ہماری بے توجہی کی وجہ سے ہے. اولاد ہمارے زندگی کا اور ہمارے زندگی کے چمن کا ایک خوشبودار پھول ہے. ایسی ان کی تعلیم و تربیت کی جائے کہ اس پھول سے ہمیں زندگی میں بھی خوشبو ملتی رہے اور قبر میں بھی ہمیں اس کی خوشبو ملتی رہے اور آخرت میں بھی اس سے ہمیں فائدہ ہوتا رہے. اور اگر یہ پھول کانٹا بن گیا، اگر ہماری اولاد ہماری غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے یا ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر ہمارے زندگی کا یہ پھول بچہ یا بچی کانٹا بن گئے تو زندگی بھر یہ چبھتے رہیں گے. مرنے کے بعد یہ قبر میں ہمیں تکلیف ہوتی رہے گی اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی. اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے پوچھیں گے، ماں باپ سے پوچھیں گے ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، تم نے اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دی اور کیسا ادب سکھلایا. اس موقع پر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. محترم بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، لے کر بیٹھیں، روزانہ ایک اچھی بات اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ کا اپنے بچے کو روزانہ ایک اچھی بات بتلانا ایک صاف صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے. روزانہ ایک بات اچھی بتلاتے ہیں. پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بات اچھی بتلانے کی وجہ سے باپ کو 3.5 کلو گیہوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 3.5 کلو گیہوں مہینے میں ایک ہی مرتبہ لے کر بیٹھنا، کٹکٹی نکالنا، مارنا ٹھوکنا، گالی گلوچ کرنا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. روزانہ لے کر بیٹھیں، وارننگ دیجیے، تنبیہ کیجیے. بچہ خود آہستہ آہستہ جو سدھر جائے گا کہ باپ یہ بات پوچھے گا مجھ سے، باپ مجھے مارے گا، مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، مجھے کھانا نہیں ملے گا، مجھے کھڑا کر دیا جائے گا، تو بچے فکر مند ہو جاتے ہیں خود ہی. آج دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن بچوں کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اسکول پابندی سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دور جو چل رہا ہے یہ تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے. یہ اگر اس زمانے کے اندر، ان حالات کے اندر اگر ہم نے غفلت برتی اپنے بچوں سے تو آئندہ ہمارے بچے کسی کام کے نہیں رہیں گے، کسی مطلب کے نہیں رہیں گے، سوائے حمالی اور سوائے مزدوری اور صرف بوجھ ڈھانے کے اٹھانے کے کچھ اور کام کے نہیں رہیں گے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچہ متاثر ہوتا ہے سب سے پہلے 3 لوگوں سے، سب سے پہلے ماں باپ سے. اس لیے ماں باپ کو بھی اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارنا چاہیے. بچوں کے سامنے ماں کو اپنے شوہر کی عزت کرنا چاہیے اور شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر بچہ متاثر ہوتا ہے دوستوں سے. اس لیے ہم اپنے بچے کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، کن بچوں کے ساتھ میرے بچے کی دوستی ہے. اگر اچھے بچے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط دوست ہیں، برے بچے ہیں، تو ایسے بچوں کی دوستی توڑوا دی جائے، رات گھر جلد آنے کا پابند بنایا جائے. اور تیسرے نمبر پر بچہ متاثر ہوتا ہے معلم سے، استاد سے، ٹیچر سے.
प्रोफेसर और लेक्चरर से। इसलिए अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं, कॉलेज शुरू हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाले हैं। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि खूब देखभाल कर, सोच समझ कर हमारे बच्चे के मुस्तकबिल संवारने के लिए स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। सहूलतें न देखें कि कितनी फीस कम है, कितनी ज्यादा है, ये ना देखें, बल्कि देखें तालीम देखें कैसी तालीम है, मुअल्लिम देखें वहां पर मुअल्लिमीन कैसे हैं, वहां का निजाम तालीम परख कर देखिए कि कैसी तालीम दी जाती, कैसा निजाम तालीम वहां पर है। आज कर्नाटका और केरल तालीमी एतबार से नंबर 1 पर आता है। केरला जो है, केरल नंबर 1 पर आता है और नंबर 2 पर अभी कर्नाटक आ रहा है तालीमी एतबार। कई कई शहर, कहीं कहीं गांव और कई कई महल्ले ऐसे हैं जहां पर हर घर का हर बच्चा, हर बच्ची जहां पर मकतब और मदरसा जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, वहीं पर वो सारे के सारे बच्चे और बच्चियां स्कूल कॉलेज भी जाते हैं। आज हमारे पास इसका कोई इंतजाम नहीं है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, मकतब भेजते हैं तो मदरसा, अरे स्कूल नहीं भेजते। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मकतब मदरसे की कोई फिक्र नहीं। दोनों चीजें हमारे जरूरी हैं, दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है, मकतब और मदरसा भी जरूरी है, स्कूल और कॉलेज भी हमारे लिए जरूरी है। न इसका इनकार किया जा सकता है, न उसका इनकार किया जा सकता है, न इसकी अहमियत घटाई जा सकती है, न उसकी अहमियत बढ़ाई जा सकती है। दोनों अपनी जगह पर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों एक गाड़ी के पहिए। कर्नाटक में बेंगलुरु के करीब एक बड़ा शहर है तुमकुर, बड़े अच्छे मदारिस हैं वहां पर और मकातिब का बड़ा अच्छा निजाम वहां पर है। स्कूल और कॉलेज का जो बेहतरीन निजाम वहां पर कायम है। हर घर का हर बच्चा, हर घर की हर बच्ची जहां मकतब और मदरसे में जाती है, स्कूल कॉलेज में भी जाती है। और वहां एक बहुत बड़े आलिम दीन है, हजरत मौलाना खालिद बेग नदवी साहब दामन बरकत, हमारे मुल्क के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के वो पारिद हैं। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो बैनुल अक़वामी सतह की शख्सियत थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों ने आप में से उनको सुना भी होगा। 50 किताबें उनकी मौजूद हैं और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर मारूफ थे। अरब और अमेरिका के लोग खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे। बड़े बड़े इनामात उनको दिए गए थे। नदवतुल उलमा लखनऊ के वो बड़े जिम्मेदार थे वहां के। तो उन्होंने एक मर्तबा हजरत मौलाना खालिद बेग साहब नदवी फारिग होने के बाद उनकी काबिलियत को देखकर, उनकी सलाहियतों को देखकर अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि खालिद, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम इस्लामिक स्कूल कायम करो। तो हजरत मौलाना खालिद बेग दामद बरकातहू ने हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह से पूछा कि हजरत इस्लामिक स्कूल से क्या मुराद है? तो हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने बताया उन्हें, और इस्लामिक स्कूल ये है कि जहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का मिजाज इस्लामी हो, कि जहां पर पढ़ने वाले भी मुसलमान हो और पढ़ाने वाले भी मुसलमान हो। ऐसे स्कूलों की हमारे पास भी कमी नहीं है। पढ़ने वाले भी मुसलमान है, पढ़ाने वाले भी मुसलमान है। हजरत मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड के सदर भी रह चुके हैं मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह। उन्होंने कहा मौलाना खालिद बेग साहब से कि इस्लामिक स्कूल कायम कीजिए, और इस्लामिक स्कूल यह है कि पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों का मिजाज इस्लामी हो। आज इसकी बहुत जरूरत है। अगर यहां मौजूद हों स्कूल के जिम्मेदारान या फिर स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर और लेक्चरर अगर यहां पर मौजूद हों, तो मेरा पैगाम उन तक ये
کہ ہمارا اسکول ضرور ہے، ہمارے پاس پڑھنے والے بچے مسلمان ہیں، ہمارے پاس پڑھانے والا اسٹاف مسلمان ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں کے مزاج کو اسلامی بنایا جائے۔ ورنہ جو آج اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ ہمارے بچے اسلام پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اگر اوپر سے مجبوری ہے کفر کے پڑھانے کی، بحیثیت مسلمان ہونے کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو آج اسلامک اسکولوں کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور پہلے سے اگر ہمارے اسکول ایسے ہیں، کالج ہمارے مسلمانوں کے ایسے ہیں، تو مزاج پڑھنے والوں کا بھی اور پڑھانے والوں کا بھی اسلامک بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر آنے دیجیے، کوئی بھی فتنہ آنے دیجیے، بلکہ فتنوں کا سیلاب آنے دیجیے، ہمارے بچے پھر متاثر نہیں ہوں گے کسی سیلاب سے اور کسی فتنے سے۔ اسی وجہ سے آج علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے خاص طور پر بچوں کو 3 میم سے جوڑے رکھیے۔ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہمارے بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایسے ایسے کتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اگر 3 میم سے ہمارا اگر رابطہ ہے، تعلق ہے، تو ہمارے بچے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب 3 میم سے ہمارے بچوں کا رشتہ قائم کرنے کا؟ ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا رشتہ مکتب و مدرسے سے قائم ہو، ہمارا بچہ ضرور مکتب جائے، مدرسہ جائے۔ محلے میں ہمارے پاس مسجدوں میں بھی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب میں بھی تعلیم ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں بچیوں کو مکتب میں، مدرسے میں ضرور علم دین، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے ضرور بھیجا کریں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ کسی نہ کسی معلم سے، کسی نہ کسی مولوی سے، جس کے علم پر، جس کے تقوی و طہارت پر ہمیں اعتماد ہے، ایسے کسی عالم اور مولوی سے ہمارے بچے کا بھی تعلق ہو۔ اور تیسرے یہ ہے کہ ہمارے بچے کا تعلق تیسری میم مسجد سے بھی قائم ہو۔ تیسری میم مسجد، کہ ہمارے بچے کا تعلق جو ہے مسجد سے بھی قائم ہو، کہ ہمارا بچہ بھی نماز کے لیے مسجد میں آتا جاتا رہتا ہو۔ ہمارے بچے کا تعلق مکتب و مدرسے سے بھی رہے گا، کسی عالم و مولوی سے بھی رہے گا، اور اللہ کے بابرکت مسجد سے بھی رہے گا، تو ہمارا بچہ کبھی کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، کسی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ کوئی ہمارے بچے کو گمراہ کرنا چاہے تو ہمارا بچہ اس کو سبق سکھا کر آئے گا کہ تو جو بتلا رہا ہے گمراہی کا راستہ ہے، میں جو بتا رہا ہوں یہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو ان 3 میم کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر، بہت سارے کفار اور مشرکین مکہ کے قید کر لیے گئے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ طے فرمایا کہ کچھ معاوضہ دے کر، کچھ رقم دے کر چھوڑ دی جائے، اور بہت سارے قید ہو کر آنے والوں میں غریب تھے، ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں میں جو غریب ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ ہمارے انصار کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں ہمارے قید سے۔ دیکھا آپ نے، قیدیوں کے لیے بھی آزادی کی شرط آپ علیہ السلام یہ رکھی کہ ہمارے ان انصار کے بچوں کو، ان قیدیوں میں سے جو غریب ہیں، فدیہ نہیں دے سکتے، پیسے دے کر کے آزاد نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ہمارے بچوں کو، انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھلا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ دیکھا آپ نے، سب سے پہلی قرآن میں وہی آنے والی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھنے کی تعلیم دی گئی، پڑھائی اور تعلیم کو اہمیت دی گئی۔ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انصار کے بچوں کو تعلیم دو، لکھنا پڑھانا سکھاؤ، کہ لکھنا پڑھانا مقصود تھا۔ بہرحال محترم بزرگوں، دوستوں، آج اسکول کھل رہے ہیں
ہم اپنے بچوں کے لیے، جیسے پہلے میں نے کہا، میں دوبارہ تہوارہ اس بات کا تکرار اور مذاکرہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے اسکول کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں، اور خاص طور پر جہاں کے پڑھانے والوں کا مزاج اسلامک ہو وہاں پر شریک کریں۔ آپ کے بچے ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان 3 میم سے بھی اپنے بچوں کو جوڑے رکھیے تاکہ ہر آنے والے فتنے کا ہمارے بچے جواب دے سکیں، کسی فتنے کا شکار نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی اور ان کہی سنی باتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔